بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات بڑی لمبی عبادت کرتا ہے۔ ظاہر فرضی تو پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ نفلی عبادت میں انسان بعض اوقات اپنی جان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے لگا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اور وہ ایک لمبی عبادت سے یا گھنٹوں پر مشتمل عبادت کرنے سے بہتر ہے وہ دعا، وہ کلمات، وہ الفاظ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ تو یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 6913 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، آپ امہات المومنین کے پاس دنوں کے متعین کیے ہوئے ایام تھے جن کے وقت آپ جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے۔ تو یہ واقعہ اس باری کا ہے جب آپ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ نے رہنا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد، یعنی یوں سمجھیں کہ فجر کی نماز پڑھا کے آئے اور اس کے بعد گھر سے نکلے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب آپ باہر نکلے ہیں تو اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو امام کائنات علیہ السلام دن چڑھے واپس آئے، یعنی سورج نکل چکا تھا، دن روشن ہو چکا تھا، تو دن چڑھے آپ واپس آئے۔ آپ دورانیے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے، یعنی اگر گھڑیوں کا حساب لگائیں تو وہ گھنٹوں میں وقت بنتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو حضرت جویریہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے وضاحت پوچھی کہ جویریہ، کیا آپ اس وقت سے جب سے میں گیا ہوں اسی جگہ پر بیٹھی ہیں یا دوبارہ آ کر بیٹھی ہیں؟ تو حضرت جویریہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تب سے یہیں بیٹھی ہوں جب سے آپ گئے ہیں۔ گویا کہ اس وقت سے لے کر جب آپ گئے اور جب واپس آئے اس دورانیے تک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں، عبادت کرتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ ایک لمبی عبادت کر رہی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فرمایا کہ جب سے میں گیا ہوں اس کے بعد میں نے 4 کلمات ایسے کہے کہ جتنی دیر تم کو ہوگی یہاں بیٹھے ہوئے اور جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا، جو کچھ اللہ کی عبادت کی ہے، اس ساری کی ساری عبادت کو، یعنی اس لمبی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ان 4 کلمات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ 4 کلمات آپ کی لمبی اور گھنٹوں پر مشتمل عبادت سے زیادہ بھاری وہ کلمات ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 4 کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعا ہے، یعنی اس کو ہم روٹین میں پڑھیں تو پھر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ پڑھنے کا انداز ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی، اس کی تعریف کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کی پاکیزگی، اس کے بعد 4 کلمات ہیں۔ اللہ کی پاکیزگی کتنی ہے؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ اکبر! یعنی اس کی مخلوق کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمانوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، جتنی بھی مخلوقات کی گنتی ہے اس کے برابر اللہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو مخلوق لا تعداد ہے، بے حساب ہے، تو اللہ کی پاکی بھی بے حساب ہی ہے۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اس کے چاہنے کے برابر، یعنی اللہ
جتنی اپنی پاکیزگی چاہتا ہے اس کے چاہنے کے برابر، اس کی رضا کے برابر جتنی اللہ چاہتا ہے اس کی اتنی پاکیزگی۔ وزنت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اب اللہ کے عرش کا کتنا وزن ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، بے حساب وزن ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بے حساب ہے، لا تعداد ہے۔ اسی طرح اللہ کی پاکیزگی بھی بے حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات کتنے ہیں جس کے بارے میں سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یعنی اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر کی سیاہی بنا کر اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بلکہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنا ہی زیادہ لے آئیں، یعنی اس کے برابر اور لے آئیں، یعنی ایک سمندر سیاہی کا ختم ہو گیا، دوسرا سمندر بھی لے آئیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس دعا کا، وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، کہ اللہ کے کلمات کی سیاہی، یعنی کہ سمندروں کے برابر سیاہی ہے اور سمندروں کے برابر ہی اللہ کی پاکیزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی دعا ہے، اتنی اہم دعا ہے، اتنے عظیم کلمات ہیں کہ گھنٹوں پر مشتمل عبادت ایک طرف ہو تو ان کلمات کو ایک طرف رکھ لیا جائے تو وزن میں ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ زیادہ بھاری کلمات ہیں، ان کو آپ پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔